بسم اللہ پڑھنے کا بیان اور بسم اللہ پڑھنے کی فضیلت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بسم اللہ پڑھتا ہو تو اللہ تعالی اس کے لیے 10,000 نیکیاں لکھتا ہے، اور شیطان اس طرح پگھلتا ہے جیسے آگ میں رانگا۔ ہر ذیشان اہم کام جو بسم اللہ سے شروع نہ کیا جائے وہ ناتما ادھورا رہے گا، اور جس نے بسم اللہ کو ایک بار پڑھا اس کے گناہوں میں سے ایک ذرہ بھر گناہ باقی نہیں رہے۔ اور فرمایا جب تم وضو کرو تو بسم اللہ والحمدللہ کہہ لیا کرو، کیونکہ جب تک تمہارا وضو باقی رہے گا اس وقت تک تمہارے فرشتے یعنی کرامن کاتبین تمہارے لیے برابر نیکیاں لکھتے رہتے ہیں۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی آدمی جب اپنی بیوی کے پاس آئے تو کہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اے اللہ ہم کو شیطان سے محفوظ رکھ، اور جو تو مجھے عطا فرمائے اس سے بھی شیطان کو دور رکھ، اور کوئی اولاد ہو تو شیطان اسے بھی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ بخاری شریف جلد اول صفحہ 26۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج میں چار نہریں دیکھی، ایک پانی کی، دوسری دودھ کی، تیسری شراب کی، اور چوتھی شہد کی۔ آپ نے جبریل امین سے پوچھا یہ نہریں کہاں سے آ رہی ہیں؟ حضرت جبریل نے عرض کیا مجھے اس کی خبر نہیں۔ ایک دوسرے فرشتے نے آ کر عرض کی کہ ان چاروں کا چشمہ میں دکھاتا ہوں۔ ایک جگہ لے گیا، وہاں ایک درخت تھا جس کے نیچے عمارت تھی، مکان بنی تھی اور دروازے پر تالا لگا تھا، اور اس کے نیچے سے چاروں نہریں نکل رہی تھیں۔ فرمایا دروازہ کھولو۔ عرض کی اس کی کنجی میرے پاس نہیں ہے بلکہ آپ کے پاس ہے۔ حضور نے بسم اللہ پڑھا کر تالے کو ہاتھ لگایا، دروازہ کھل گیا۔ اندر جا کر دیکھا کہ عمارت میں 4 کھمبے ہیں اور ہر کھمبے پر بسم اللہ لکھا ہوا ہے، اور بسم اللہ کی میم سے پانی، اللہ کی ہا سے دودھ، رحمان کی میم سے شراب، اور رحیم کی میم سے شہد جاری ہے۔ اندر سے آواز آئی اے میرے محبوب، آپ کی امت میں سے جو شخص بسم اللہ پڑھے گا وہ ان چاروں کا مستحق ہوگا۔ تفسیر نئی میج 1 فرعون نے خدائی کا دعویٰ کرنے سے پہلے ایک محل بنوایا تھا اور اس کے باہری دروازے پر بسم اللہ لکھوایا، لیکن جب اس نے خدائی کا دعویٰ کیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو اللہ پر ایمان لانے کی دعوت دی۔ اس نے قبول نہیں کی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہلاکت بربادی کی دعا کی، اے اللہ فرعون کو ہلاک برباد فرما جو بندہ ہونے کے باوجود معبود خدا بنا ہوا ہے۔ وہی آئی کہ اے موسیٰ فرعون اس قابل ہے کہ اسے ہلاک کر دیا جائے، لیکن میں اپنا نام دیکھ رہا ہوں، اسی وجہ سے فرعون کے گھر پر عذاب نہیں آیا۔ اللہ نے اسے وہاں سے نکال کے دریائے نیل میں ڈبویا۔ امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں کہ جو اپنے مکان کے باہری دروازے پر بسم اللہ لکھ لیا وہ ہلاکت سے دنیا میں بے خوف ہو گیا، خواہ کافر کی کیوں نہ ہو۔ تفسیر نئی میج 43۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک قبر سے گزرے، اس قبر کی میت پر بہت سخت عذاب ہو رہا تھا۔ یہ دیکھ کر چند قدم آگے تشریف لے گئے اور استنزا فرما کر واپس آئے تو دیکھا قبر میں نور ہی نور ہے اور وہاں رحمت الہی کی بارش ہو رہی ہے۔ آپ بہت حیران ہوئے اور بارگاہ الہی میں عرض کی اے اللہ مجھے اس سے آگاہ فرما۔ ارشاد ہوا اے عیسیٰ یہ شخص زیادہ گناہ اور بدکاری کی وجہ سے عذاب میں گرفت تھا، لیکن اس نے اپنی حاملہ بیوی چھوڑ دی تھی۔ اس کو لڑھکا پیدا ہوا اور اس کو مکتب مدرسہ بھیجا گیا۔ استاد نے اس کو بسم اللہ پڑھائی، ہمیں حیا آئی کہ میں زمین کے اندر اس شخص کو عذاب دوں جس کا بچہ زمین پر میرا نام لے رہا ہے۔ نیک بچوں کی نیکی سے والدین کی نجات ہوتی ہے۔
نظام شریعت مسئلہ بسم اللہ قرآن پاک کی کنجی ہے، بلکہ ہر دنیاوی و دینی جائز کام کی بھی کنجی ہے۔ جو کام اس کے بغیر کیا جائے ادھورا رہتا ہے۔ مسئلہ بسم اللہ قرآن پاک کی پوری آیت ہے، مگر کسی صورت کا جھوج ہی بلکہ صورتوں میں فاصلہ کرنے کے لیے اتاری گئی ہے۔ مسئلہ نماز میں اس کو آہستہ سے پڑھتے ہیں، البتہ جو حافظ تراویح میں پورا قرآن پاک ختم کرے تو ضروری ہے کہ کسی صورت کے ساتھ بسم اللہ زور سے پڑھے۔ ہر جائز کام بسم اللہ سے شروع کرنا مستحب ہے۔ مسئلہ جانور ذبح کرتے وقت بسم اللہ پڑھنا واجب ہے۔ اگر جان بوجھ کر چھوڑ دیا تو جانور کا گوشت کھانا حرام ہوگا، اور اگر بھول سے چھوٹ گئی تو حلال ہے۔ مسئلہ شراب پینے، زنا کرنے، چوری کرنے، جوا کھیلنے کے لیے بسم اللہ پڑھنا کفر ہے۔